اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اس لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ وہ فرشتے کم سن لڑکے بن کر گئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کرے جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بد افعالیاں اچھی طرح معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ پس حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں یعنی فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کم سن اشخاص جو تمہارے پاس مہمان ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اہل عالم سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی، سب کے سب کافر اور بدکار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا، اے لوط، آپ کو معلوم ہے ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی اور نہ اللہ عظیم اور برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں سے موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دے سکتے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔
حضرت جبریل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہو گئی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھروں کے تابتا کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ وہ قطع زمین انتہائی بیکار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو ال کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ شہر اب تک سیدھی راستے پر موجود ہے کا مطلب ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھی جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ شہر اب تک سیدھی راستے پر موجود ہے کا مطلب ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھی جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا،
اور اس نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی۔